وہ دن بھولتا نہیں۔ بچپن میں انسانی ذہن ایک صاف کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ اس پر اگر وقت کا قلم کچھ لکھ دے تو وہ انمٹ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی میری تمام زندگی پر ایک گہرے سائے کی طرح حاوی ہے۔ اس حادثے کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی ناخوشگوار یاد نہیں ہے، لیکن اس کا اثر اتنا شدید ہے کہ میرا طرز زندگی اس نے بدل دیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 7 برس تھی۔ میں ایک اچھے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والد صاحب خاص تعلیم یافتہ اور دوسرے شہر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جہاں رہائش کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ اب وہ وہاں اکیلے رہتے تھے۔ وہ چھٹی کے روز ہم سے ملنے آتے تھے۔ ان کے ساتھ رہنے میں ہمیں کوئی مسئلہ ظاہر درپیش نہیں تھا، لیکن یہاں اماں نوکری کرتی تھی۔ امی بی ایڈ تھیں، ایک قریبی ہائی اسکول میں کام کرتی تھیں، اس لیے وہ سہولت کے پیش نظر نوکری چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ حالانکہ ابو کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن امی نے بے جا ضد اختیار کی ہوئی تھی۔ شاید وہ اپنی آزادی کسی قیمت پر داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ ایک تعلیم یافتہ گھر ہونے کے باعث ہمارے محلے میں کافی عزت تھی، اس لیے امی کی آزادی پر کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ بابا دین محمد روز ہمارے ہاں دودھ دینے آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے وقت کا بہت پابند تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ دیر سے آ رہا تھا۔ ایک دن امی نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا، بی بی جی، بڑھاپے نے آن دبوچا ہے کہ فرائض سے بھی غافل کر دیا ہے۔ بیماری بھی کسی دشمن کی طرح طاق میں بیٹھی تھی۔ ذرا سا اعضاء کو کمزور پایا حملہ ور ہو گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آئندہ دودھ دینے میرا بیٹا آیا کرے گا۔ پھر روزانہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ دینے بھیج دیتا تھا۔ اس کا بیٹا فیضان یہی کوئی 32-34 برس کا ہوگا۔ بابا دین محمد تھا تو غریب، لیکن ہر حال میں بیٹے کو تعلیم دلوانا چاہتا تھا، اس لیے بڑھاپے میں اس وقت تک مشقت کرتا رہا جب تک جسم میں طاقت رہی۔ اس غربت کے عالم میں بھی اس نے اپنے بیٹے کو BA تک تعلیم دلائی۔ امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے دودھ تقسیم کرنے کا کام فیضان کے سپرد کر دیا تھا۔ میں اسے فیضان بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ شروع میں تو وہ گھر کے گیٹ پر ہی دودھ دے کر چلا جاتا تھا، لیکن بعد میں میری والدہ اسے اندر بلا کر بھی دودھ لینے لگی، اور پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ فیضان ایک بظاہر سلجھا ہوا تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ وہ بے ضرر سا انسان معلوم ہوتا تھا۔ وہ باتیں کرنے کا بہت شوقین تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے کالج کے زمانے میں بھی بحث مباحثوں میں حصہ لیتا رہا تھا۔ اس لیے جب بھی میری والدہ اسے اندر بلا کر دودھ لیتی، وہ کسی نہ کسی موضوع پر ضرور تبادلہ خیال کرتا تھا۔ ادھر میری والدہ بھی کچھ کم نہ تھی۔ وہ بھی گفتگو کرنے کی اچھی خاصی ماہر تھی۔ جب کسی بات پر ان کی بحث چھڑ جاتی تو کافی دیر تک جاری رہتی۔ گفتگو کا یہ سلسلہ روز بروز دراز ہونے لگا۔ والدہ فیضان کی ذہانت سے بہت متاثر تھی۔ وہ اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ ہر روز فیضان صبح 7 بجے ہی ہمارے گھر آ جاتا اور باورچی خانے میں جہاں میری والدہ ناشتہ تیار کر رہی ہوتی بیٹھ جاتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے۔ امی کے اسکول جانے تک وہ وہاں بیٹھا رہتا، پھر گھر چلا جاتا اور امی اسکول۔ ان دونوں کے درمیان ہر روز ایک نئے موضوع پر بحث ہوتی تھی۔ میں اکثر ان دونوں کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرتی تھی، لیکن میری ننھی سی عقل ان کی فلسفیانہ گفتگو سمجھنے سے قاصر رہتی تھی۔ میں یہ کہہ کر ہمیشہ ہر خیال کو جھٹک دیتی تھی کہ بڑوں کی باتوں میں میرا کیا عمل دخل، بڑوں کی باتیں بڑے ہی جانے۔ لہٰذا میں چپ چاپ ناشتہ کرتی اور اسکول چلی جاتی۔ دوپہر کو جب اسکول سے لوٹتی تھی تو فیضان کی صورت ہی گھر میں سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی تھی۔ دوپہر کا کھانا فیضان اپنے گھر کھایا کرتا تھا۔ والدہ نے کئی بار کھانا کھانے کی پیشکش کی، لیکن ہر بار اس پیشکش کو رد کر دیتا تھا۔ شاید وہ یہاں بس باتوں سے پیٹ بھرنے آتا تھا۔ صبح جب والدہ اسکول جاتی تو وہ بھی گھر چلا جایا کرتا تھا۔ دوپہر کو امی آرام کرتی تھی، وہ اس لیے نہیں آتا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ کسی بوتل کے جن کی طرح پھر حاضر ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے گھر کا ایک فرد لگنے لگا۔ اب والدہ گھر سے باہر کے تمام کام بھی اسی سے ہی کروانے لگی تھی، مثلاً گوشت لانا، بل وغیرہ جمع کروانا یا سبزی لانا۔ سودا صرف لانے کے بعد جو پیسے بچ جاتے وہ اسے کبھی واپس نہ لیتی تھی۔ ان تمام کاموں کے بدلے وہ سارا دن ہمارے گھر میں براجمان رہتا تھا۔ وہ صرف رات کو سونے کے لیے اپنے گھر جاتا تھا۔ جس دن والد صاحب نے آنا ہوتا تھا اس دن وہ جلد گھر چلا جایا کرتا تھا۔ امی ابو جان کو اس کے متعلق بتا چکی تھی۔ ابو نے بھی اس کے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ ویسے بھی وہ دقیانوسی خیال رکھنے والے نہیں تھے۔ وہ پڑھے لکھے اور کھلے دماغ کے آدمی تھے۔ ابو اکثر جمعرات کو آتے تھے۔ جمعے کو وہ سارے گھر کے کام نپٹانے کی کوشش کرتے، لیکن چھٹی ہونے کے باعث بعض کام وہ نہ کروا سکتے تھے، جیسے بجلی کا بل، تو وہ جاتے ہوئے اکثر یہ کام فیضان کے ذمہ لگا جایا کرتے تھے۔ والد صاحب امی پر اندھا اعتماد کرتے تھے، اس لیے وہ فیضان پر بھی بھروسہ کرتے تھے۔ میری والدہ نے بھی فیضان کی محلے بھر میں تعریفیں کر دی تھی کہ وہ بہت نیک لڑکا ہے جو اتنا کام آتا ہے، ورنہ کون اس طرح دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ محلے والے میری والدہ اور والد کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے والدہ جو کہتی تھی وہ مان لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو خیر عزت دار تھے ہی،
ہمارے گھر آنے جانے کی وجہ سے فیضان کو بھی محلے میں اچھا سمجھا جانے لگا۔ اس کی نیکیوں کے چرچے بھی زبان زد عام ہو گئے۔ میں عمر کے اس دور سے گزر رہی تھی کہ سب کچھ دیکھتی تھی، سنتی تھی، کچھ باتیں دماغ پر نقش بھی ہوتی تھی، لیکن میں ابھی انہیں سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتی تھی اور پھر کھیل کود میں مصروف ہو جاتی۔ اماں چونکہ ابو سے مقابلہ کر کے ہم سب کو اپنے قریب رکھے ہوئے تھی، اس لیے انہوں نے ہماری تربیت میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ پڑھی لکھی ماں ہونے کے ناطے انہوں نے ہمیں ہر قسم کے احساس کمتری سے بچایا ہوا تھا۔ میں بھی ماں کی طرح بولنے کی اچھی خاصی صلاحیت رکھتی تھی۔ اتنی سی عمر میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتی تھی اور انعامات حاصل کرتی تھی۔ کھیل کود اور شرارتوں میں بھائیوں سے آگے تھی۔ میں ہر کسی سے اچھے طریقے سے ملتی تھی۔ سب میری ماں کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہمیں اس سلیقے سے پالا تھا کہ ہمیں کوئی کمی نہ تھی، لیکن انسان پھر انسان ہے جس کو خطا کا پتلا کہتے ہیں۔ امی سے فیضان کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اس بات کو اور 7 سال بیت گئے۔ وہ پہلے کی مانند آج بھی اسی طرح ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ اب شعور کا رس قطرہ قطرہ امرت بن کر میرے دل و دماغ میں اترنے لگا تھا اور میں اس دور کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی جو ماں باپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن گھر کے ماحول اور دولت کی فراوانی نے میری معصومیت پر کسی قسم کی کوئی ضرب نہیں لگائی تھی۔ میں معصوم اور سادہ دل تھی۔ ویسے بھی لاوالی امی کو خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے مجھ میں یہ احساس اجاگر کرایا تھا کہ میں اب بچی نہیں رہی۔ اب اکثر ان کے کانوں میں یہ آوازیں پڑنے لگی کہ تمہاری بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس لیے تمہارے گھر میں کسی غیر مرد کا آنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن والدہ یہ بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ وہ یہ کہہ دیتی کہ میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ میری عقل اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اب کسی کی نگاہیں میں اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اب گھر میں فیضان کا آنا ناگوار گزرنے لگا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں اس کے سامنے جاتی اس کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی نظر آتی۔ مجھے اس کا دیکھنا برا لگتا۔ کبھی تو دل چاہتا کہ اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ مجھے اس کی سمجھ تھی، اس لیے نہ تو میں اس بارے فیضان سے کوئی بات کرتی تھی اور نہ ہی گھر والوں کو اس کے متعلق کچھ بتایا تھا۔ بتاتی بھی تو کیسے؟ امی جان تو مجھے ابھی تک بچی سمجھتی تھی، جبکہ میری سوچ میں اب واضح اور نمایاں بڑاپن نمودار ہو رہا تھا، اب جسے میں اچھی طرح محسوس اور سمجھ سکتی تھی۔ اسی شعور نے مجھے آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھا دیا کہ فیضان کی نظریں مجھے کیوں بری لگتی ہیں، کیونکہ ان میں پاکیزگی نہیں تھی۔ ایک دن والدہ کو خبر ملی کہ ان کی بہت ہی عزیز دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل ان کا جنازہ ہے۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ امی کو جنازے کے لیے یقیناً دوسرے شہر جانا تھا اور انہیں رات بھی وہیں بسر کرنا تھی، اس لیے فوری طار بھجوا کر نانی جان کو بلوا لیا تاکہ وہ میرے پاس رہیں۔ نانی جان آ گئیں تو امی فوراً جنازے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ہر پل مدد کو تیار فیضان نے انہیں بس میں سوار کروا دیا۔ میری نانی بہت ضعیف عورت تھی، ان کی بنیائی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ کسی کی صورت دیکھ کر اسے پہچان نہیں سکتی تھی، صرف آواز ہی سن سکتی تھی اور آواز کے ذریعے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرتی تھی۔ شام کا وقت تھا، امی کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میرے دونوں بھائی باہر کھیلنے گئے ہوئے تھے، وہ تقریباً رات کو ہی لوٹتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھی اور نانی جان برابر والے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نانی کو سنائی بھی بہتر طریقے سے نہیں دیتا تھا۔ اتنے میں فیضان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرے میں آنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا بڑا گیٹ اکثر کھلا رہتا تھا۔ گھر میں داخل ہونے والا کسی بھی کمرے کا رخ کر سکتا تھا۔ تعجب کا لمحہ تو اس وقت آیا جب فیضان نے امی کے متعلق مجھ سے پوچھا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ امی کو تو وہ خود گاڑی میں سوار کرا کے آیا تھا اور اب انجان بنا معصومیت سے امی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں سمجھی وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، تعجب ہے، انہیں آپ ہی تو صبح گاڑی پر سوار کر کے آئے ہیں، کیا انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کل واپس آئیں گی؟ یہ جواب سنتے ہی وہ کمرے میں چلا آیا اور اس چارپائی پر بیٹھ گیا جس پر میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ تقریباً 2-4 منٹ خاموش رہنے کے بعد اس نے پڑھائی کے متعلق مجھ سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ میں نے بڑا سمجھتے ہوئے ٹھیک ٹھیک جواب دیے۔ میں اسے تعلیم کی راہ میں پیش آنے والے مسائل اور مشکل سوالات کے متعلق بتانے لگی۔ وہ کتاب دیکھنے کی غرض سے میرے نزدیک آ گیا۔ معصوم سی سوچ رکھنے والی لڑکی یہ نہ جان سکی کہ اس کے دل میں کیا فطور چھپا ہوا ہے۔ اس بات کا اندازہ بھی مجھے نہیں تھا کہ مرد کی نیت بدلنے میں صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، وہ چند لمحوں میں ہی بڑی محنت سے بنائی ہوئی ساری دیواروں کو عبور کر جاتا ہے۔ میں نے اس کے عزائم سمجھنے میں بہت دیر لگا دی تھی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک دم اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے تک جا پہنچا۔ میں یہ سمجھی وہ جانے والا ہے۔ میں اسی طرح اس کی باتوں کے جواب دیتی رہی۔ مجھے دھچکا اس وقت لگا جب اس نے دروازہ فوراً بند کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر درندگی دیکھی تو روح کانپ گئی۔ اپنا انجام بہت برا نظر آنے لگا۔
میری حالت پنجرے میں قید بلبل کی سی ہو رہی تھی۔ میں نے بھاگ کر اس قفس سے آزاد ہونا چاہا جہاں میری عزت کو درگور کیا جانے والا تھا۔ میری عزت کے ساتھ ساتھ میں بھی زندہ دفن ہو جاتی۔ جب بھاگنے کی کوئی راہ نہ پائی تو زور سے نانی کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ ایک تو انہیں نظر کم آتا تھا، دوسرے شام ہو رہی تھی، تیسرے وہ سنتی بھی کم تھی۔ کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ زیادہ چیخی تو اس نے بڑھ کر میرا منہ بھاری ہاتھ سے بند کر دیا۔ 14 برس کی دھان پانسی لڑکی ایک مرد کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ بلند دیواروں، بند دروازوں نے میری عزت کا دامن تار تار ہوتے دیکھا۔ میری معصومیت کو اس ظالم نے بری طرح کچل دیا۔ اس نے دھمکی دی، اگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی تو اچھا نہیں ہوگا، ویسے بھی تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں اپنی بربادی کا ماتم کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ مجھے تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ وہ جانتا تھا میرے بھائی رات کو آئیں گے۔ نانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اب سب کچھ بیکار تھا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ نانی کو اس کے آنے جانے کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ اندر آئی، میں بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ وہ یہ سمجھی کہ میں امی کی بہت لاڈلی ہوں، اس لیے ان کی غیر موجودگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ وہ مجھے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی، لیکن اصل بات وہ نہ سمجھ سکی۔ اپنی رسوائی کا چرچا کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ پہلے تو سوچا کہ نانی کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر میں نے یہ خیال بدل دیا۔ میں امی کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ وہ آج تک آستین میں سانپ پالتی رہی ہیں۔ وہ تمام رات میں نے رو کر گزار دی۔ آنکھوں کے سوتے تھے، خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، تو میں فوراً ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ روتے ہوئے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میری ماں میرے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ثابت ہوگی۔ وہ مجھے اپنی محبت اور شفقت کے مضبوط حصار میں لے کر اس بھیڑیے سے ضرور انتقام لے گی۔ سمجھتی تھی کہ وہ مجھ پر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال دیں گی اور ایسے شخص کو کبھی بھی اپنے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنے دیں گی جس نے ان کی بیٹی کو برباد کیا۔ لیکن میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ میری ماں نے الٹا مجھ ہی کو سمجھانا شروع کر دیا کہ میں فیضان کے سامنے نہ آیا کروں۔ تھوڑی دیر میں فیضان آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دونوں پہلے کی طرح پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت میرے تمام اعتماد کے رشتے کرچیوں کی صورت بکھر گئے۔ ان کرچیوں کی چبھن ہمیشہ کے لیے دل میں اتر گئی۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ حال یہ تھا کہ جب بھی فیضان کو دیکھتی مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی۔ سوچتی کیا دنیا میں کوئی ایسی ماں بھی ہے جو محض چند کام کروانے کی خاطر اپنی اکلوتی بیٹی کو غیر محفوظ کر دے؟ لیکن اس بات کی جیتی جاگتی مثال میری ماں کی شکل میں میرے سامنے تھی۔ میرے اندر ایک لاوا پک رہا تھا جس کی تپش میں خود ہی جل رہی تھی۔ نفسیاتی اور اعصابی اعتبار سے میں بہت کمزور ہو گئی۔ ذرا ذرا سی بات میرے اعصاب اور مزاج میں کشیدگی اور تناؤ پیدا کرتی۔ ماں اور گھر سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ جینے کا سہارا اب صرف میرا باپ تھا۔ دن رات سلگتی رہی۔ آخر میں نے میٹرک کر لیا۔ بہت اچھی طالبہ تھی، لیکن میرا سب کچھ فیضان کی نظر ہو گیا۔ اس نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ اپنے اندر کی سرگوشیوں سے بھی خوف کھانے لگی۔ میٹرک کرنے کے بعد بھی اچھے کالج میں داخلے کا مسئلہ آیا تو امی کہنے لگی کہ میں اپنے والد کے پاس چلی جاؤں، جبکہ والد صاحب کا خیال تھا کہ ہم سب کو ہی ان کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہونا چاہیے۔ امی کے ہزار روکنے اور نہ چاہنے کے باوجود ابو نے تبادلہ دوسرے شہر میں کروا لیا۔ جس دن ہم لوگ جا رہے تھے میں بہت خوش تھی، کیونکہ ایک منحوس صورت ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو رہی تھی۔ میں اپنے والد کے تحفظ کے مضبوط قلعے میں جا رہی تھی۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن ہزار کوشش کے باوجود اس تلخ یاد کو اسی گھر میں دفن نہ کر سکی جو میری روح کا ناسور بن گئی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ شاید جب تک میری ماں میرے سامنے ہے اس واقعے کو نہیں بھول سکتی جس نے مجھے وقت کے تپتے ہوئے ریگزار میں ننگے پاؤں چلنے کے لیے چھوڑ دیا، اور میں آج تک آبلا پا اسی دشت میں بھٹک رہی ہوں۔